خداوند کا پاک کلام جی سننے کے لیے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب جی اور اس کی 14ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں. جی یوحنا کی انجیل پہلا باب 14ویں آیت سے. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا. جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اسی کی معموری میں سے ہم نے پایا، یعنی فضل پر فضل. اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. بار بار یہاں پر جو یوحنا ذکر کر رہا ہے وہ ہے، اور جو ہمارے مسیحی لوگ بھی بہت زیادہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، فضل. تو اس فضل کو ہی آج میں کوشش کروں. یہ فضل جو ہے نا، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اور میں کوشش کروں گا اس کو کلام میں اسے کھولنے کی مثال دے کر. یہ مسیح خداوند کے لیے لکھا ہے سچائی اور فضل جس سے وہ معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. یہ فضل، اس کو ہم بڑے آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہربانی، خدا کا ترس، خدا کا وہ بھلائی جو انسان کے ساتھ وہ کرتا ہے. پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا انسان جو اس کا مستحق نہیں تھا، اس پر جب خداوند اپنی مہربانی کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ خدا کا بڑا فضل ہے. ایک کنواری پر فضل ہوا، حاملہ ہوئی، اور اس نے کہا کہ یہ خدا کا فضل ہے. اب سے ہزاروں زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے. یہ فضل ہے ایک اور ایسی گنہگار عورت پر ہوا جو بالکل موت اس کے چاروں طرف وہ پتھر لے کے کھڑے ہو گئے اور سنسار کرنے لگے تھے. خداوند یسوع مسیح وہاں موجود تھے، کیونکہ وہ فضل اور سچائی سے معمور تھا. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ایسی گنہگار عورت پر فضل کرنے والا موجود ہو اور وہ موت کے منہ میں چلی جائے. اور کیسے آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کیسے خداوند نے اس پر مہربانی کی، کیسے اس پر ترس کھایا، اور ہم میں سے ہر ایک پر فضل ہوا ہے. ہم پر ہر ایک جو ایماندار ہے وہ اس فضل کے باعث نجات یافتہ ہے. میں آگے ایک اور حوالہ بڑا اچھا پولس رسول کا دوں گا. ایک بات جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، جہاں ایک جو 17ویں آیت ہے وہاں لکھا ہے فضل پر فضل ہم سب نے پایا. فضل پر فضل، ایک فضل پھر دوسرا فضل. فضل، پہلا فضل جب خدا نے مٹی سے جو بالکل یعنی کسی ہم آج بھی کسی قیمت میں نہیں آتی، اس سے ہمیں انسان کو بنایا. یہاں پر پیدائش پہلا باب دوسرے باب میں اس بات کا ذکر ہے. ایک لفظ ہے بارہ، کچھ نہیں تھا اور اس سے کچھ نہ کچھ اس نے بنایا. پہلی آیت، پہلے باب کی پہلی آیت، بارہ، یہ عبرانی کی لفظ ہے. پھر ایک اور لفظ ہے آسا، یعنی کہ بنانا، شبیہ پہ بنانا، اپنی شبیہ پہ بنانا. دوسرے باب کی 7ویں اور پہلی 7ویں آیت میں جہاں بھی بنانا اردو میں لفظ ہے، لیکن یہاں جو
گریک لفظ ہے وہ ہے آسا، یعنی کہ مٹی سے اس کو شکل دینا اور بنانا۔ پھر ایک اور لفظ ہے یاسٹر، دوسرے باب کی 7ویں 8ویں اور 19ویں آیت میں، یاسٹر شیپ دینا۔ استر جیسے کوٹ کے نیچے استر اس کو شیپ دینے کے لیے ہوتا ہے تو وہ شیپ میں آ جاتا ہے۔ انسان کو اس نے اپنی شبیہ پر مٹی کو شیپ دی ہے، پھر اس کو اپنا دم اس میں ڈالا ہے، وہ جیتی جان ہوا ہے۔ کیا خاک اور کیا جیتی جان، اپنا دم اس میں ڈالنا، یہ پہلا فضل ہے جو خدا نے انسان پر کیا۔ دوسرا فضل، کیونکہ فضل پر فضل ہوا ہے، دوسرا فضل جب انسان پھر خاک میں ملنے کے گناہگار ہو کر خاک میں ملنے کے قابل تھا اور مجرم تھا، اور خدا نے اسے پھر مٹی میں ملا، تو یسوع مسیح کے وسیلے سے دوسرا فضل ہوا ہے۔ پولوس کیا کہتا ہے اس فضل کے بارے میں؟ پولوس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور میں یہ پڑھنے لگا ہوں اس کا افسیوں کا خط، اس کا پہلا باب 3 آیت سے پڑھتا ہوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی دولت بخشی، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے بیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے بالغ بیٹے ہوں۔ یہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو کہاں سے پروسیس کرتے کرتے کہاں سے کے پہنچ گئے؟ آسمانی مقاموں میں، تاکہ چھٹی آئے، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ فضل کے سبب نجات فضل کے سبب سے ہے۔ نیک مال، نیک ارادے، میری دعائیں، پرستش، نیکیاں اس کے نزدیک کسی کام کی نہیں، یہ محض اس کا فضل ہے۔ اسی بات کی افسیوں کے دوسرے باب کی ایک اور آیت ہے، اور وہ ہے 6 آیت۔ آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش، فضل سے نجات ملی ہے۔ اور ہم اس نجات کو کے لیے لینے کے لیے ہم اس قابل بھی نہیں تھے کہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے، اس کے سامنے دیکھ سکتے، اس کو آنکھ اٹھا کر کوئی شخص اس کی طرف دیکھ سکتا، کیونکہ ہم اس طرح انسان گناہ میں گر گیا کہ ہم اس کے فضل کے بغیر نجات پا نہیں سکتے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت فضل کی ایک بڑی کلیئر سچائی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ہم پر اس طرح فضل کیا، اور اس کے فضل کی بیش بہا جو ہے وہ نظر آتی ہے جب وہ اس دنیا میں تھا اور اپنی خدمت کرتا تھا، تو کتنے ہی لوگوں پر اس نے فضل کیا اور اپنی فضل کی دولت کو وہ بکھیرتا تھا، اور لوگ اس سے نجات پاتے تھے اور اس کے پیچھے چلتے تھے۔ عزیزوں، میں قرآن عہد نامے میں ایک بڑی خوبصورت مثال دے کر اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فضل کیا تھا، اور اس کے لیے اگر آپ اس کو حوالہ کھولیں تو بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ اس میں سے تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ یہ ہے صفحہ 302، 2 سیموئیل اور اس کا 9واں باب۔ یہاں پر جو یہ ایک
ایک بڑی خوبصورت فضل کی ایک مثال ہے. اب آپ کو جب یہ پڑھیں گے تو فضل بالکل صاف طور پر کلیئر نظر آتا ہے. نامہ باب 300 صفحہ ہے 301. دوسرا سیموئیل نامہ باب، اور میں یہ پڑھوں گا اور آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا جاؤں گا. پھر داؤد نے کہا ساؤل کے گھر آنے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں. ساؤل کے گھرانے کا ایک خادم بنام زیبا تھا، اسے داؤد کے پاس بلا لائے. بادشاہ نے اس سے کہا کیا تو زیبا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں تیرا بندہ وہی ہوں. تیسری آیت، تب بادشاہ نے اس سے کہا کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں. خدا کی سی مہربانی، خدا کی فضل کی بات ہو رہی ہے کہ خدا انسان سے اپنی مہربانی، اپنا ترس، اپنا رحم، اپنا فضل کیسے کرتا ہے. اور یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ داؤد اپنے دشمن کے بچوں پر، اولاد پر، ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی ہے جس پر میں خدا کی سی مہربانی کروں، خدا ہی کی طریقے کی. زیبا نے بادشاہ سے کہا یونتن آپ کو پتا ساؤل کا بیٹا تھا جس سے داؤد بہت پیار کرتا تھا. یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے، اور وہ کہاں پر ہے؟ وہ لود بار میں. لود بار کہتے ہیں ویرانے کی جگہ، چھپا ہوا تھا. اور ایسی جگہ جہاں پر اس کو پتا تھا کہ داؤد کو خبر بھی نہ ہو کہ میں یہاں چھپا ہوں، کیونکہ ساؤل اور داؤد کے اندر خاندانوں میں بے حد دشمنی تھی. ساؤل اسے مارنا چاہتا تھا، اور یہ اس کا بیٹا تھا جو وہاں پر لود بار یہیں کے چھپنے کی جگہ تھی، امی ایل کے بیٹے مکیر کے گھر میں ہے. تو داؤد بادشاہ کے نے لوگ بھیج کر لود بار سے امیل کے بیٹے مکیر کے گھر سے اسے بلا لیا. اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا بیٹا مفبوس داؤد کے پاس آیا اور اس نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا. تب داؤد نے کہا مفبوس، اس نے جواب دیا تیرا بندہ حاضر ہے. داؤد نے اسے کہا مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا، اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا، اور تو ہمیشہ میرے دفتر خان پر کھانا کھایا کرے گا. اب دیکھیں مفبوس وہ سمجھ رہا ہے کہ داؤد میرے باپ اس کا دشمن تھا، یہ مجھ سے ضرور بدلہ لے گا. وہ چھپا ہوا ہے، وہ ڈر اور خوف سے کہیں ویرانے میں چھپا ہوا زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن جب وہ داؤد بادشاہ کے سامنے آیا تو داؤد نے کہا، اس سے پوچھا کہ تو مفبوس؟ اس نے کہا ہاں میں تیرا بندہ، تیرا خادم مفبوس ہوں. اس نے کہا مت ڈر. پہلا انسان کے اندر جو خوف ہے، گناہ کا، بدی کا جو خوف پیدا کرتا ہے، جیسے آدم ڈر گیا، تو یہ پہلا خوف ہے جو خدا انسان کے اندر ختم کرتا ہے. داؤد نے کہا تو مت ڈر، میں تجھ پر ضرور مہربانی کروں گا. یہ فضل کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے. وہ کہتا ہے میں ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا، اور دوسری بات تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا. خدا انسان کو، گنہگار انسان کو کس طرح بحال کرتا ہے. پھر کہتا ہے تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھایا کرے گا. تب اس نے سجدہ کیا اور کہا تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے. تب بادشاہ نے ساؤل کے خادم زیبا کو بلایا اور اس سے کہا میں نے سب کچھ جو ساؤل اور اس کے سارے گھرانے کا تھا تیرے آقا کے بیٹے کو بخش دیا. تو اپنے بیٹوں اور نوکروں سمیت زمین کو اس کی طرف سے جوت کر پیداوار لے، تاکہ آقا کے بیٹے کے کھانے کی روٹی ہو، کھانے کو روٹی ہو. پر مفبوس جو تیرے آقا کا بیٹا ہے
میرے دسترخوان پر ہمیشہ کھانا کھایا کرے گا۔ آمین۔ یہ ہے بڑی خوبصورت مثال خدا انسان کے ساتھ، جس طرح داؤد کہتا ہے خدا کی سی مہربانی۔ یہ ہے فضل کی خوبصورت مثال۔ خدا انسان کے ساتھ بالکل یہی سلوک کرتا ہے، اس کے خوف کو ختم کرتا ہے، اس کے بالکل اس سارے وسوسے کو، ڈر کو، خوف کو ختم کر کے اسے پھر سے بحال کرتا ہے، سارا کچھ اسے واپس کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد تو ہمیشہ میرے سامنے میرے دسترخوان پر 11ویں آیت کھانا کھایا کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ وہ اسے یروشلم میں اپنے محل میں اس نے رکھا اور وہ جب تک زندہ رہا۔ 12ویں آیت اور مفوبوس گویا وہ بادشاہ زادوں میں سے ایک تھا، جیسے شہزادے رہتے تھے اس طرح وہ رہتا تھا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا۔ یہ خدا کا فضل ہے، یہ خوبصورت مثال خدا کے فضل کی ہے جو وہ انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ اب دیکھیں پولس اس کو کس طرح بیان کرتا ہے، کس طرح وہ کہتا ہے تم کو فضل سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اسے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانے میں اپنے فضل کی بے انتہا دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ یہ خدا کی بخشش ہے اور ہمارے خدا کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک بے عیب ہوں، پاک اور بے عیب ہوں۔ کلیسیا بے عیب ہو کر اس کے سامنے پیش ہوگی، بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا اور مسیح یسوع کے وسیلے سے اس کے لیے بالغ بیٹے ہوں، تاکہ اس کے اس فضل کی جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ اور یہ ہماری کوئی لیاقت، کوئی خوبی نہیں، یہ اس کے فضل سے سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو خدا اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے اپنے فضل سے، اور ہم شکر کرتے ہیں فضل پہ فضل ہوا۔ ہم ایک عام مٹی کے لوگ تھے، مٹی سے بنائے اور اس میں دم پھونکا، اور جب ہم پھر اس کے نافرمان ہو کر اس کے جلال سے محروم ہو گئے تو پھر اس نے دوسرا پھر فضل کیا ہم پر اور مسیح یسوع کے وسیلے سے۔ تو خدا ان کا شکر ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں اس مثال سے کہ فضل کیا ہے، خدا کا بندہ کیا فرماتا ہے، ہم کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے پرفضل اور کتنے اس فضل کے وسیلے سے خداوند نے ہم گنہگاروں پر کیا ہے، ہم کتنے بابرکت ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ خداوند نے ہمارے ساتھ جو نیکی کی ہے داؤد کی طرح مسیح یسوع کے وسیلے سے اس نے ہم پر فضل کیا ہے۔ خدا اپنے فضل سے ہم سب کو آج برکت دے اور اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بہت روحانی اور جسمانی برکات دے۔ آمین۔